بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ کامیاب رنگا رنگ زندگی میں کئی کہانیاں رقم ہوتی ہیں، خوشی اور مسرت کی بھی، دکھ اور تنہائی کی بھی۔ ہر نارمل انسان کی زندگی انہی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ انہی بھولے بسرے قصوں کو زندگی کا عنوان بناتے ہیں اور کچھ یوسف کمال کے لیے زندگی رک رک کر چلنے کا نام کبھی نہیں رہی تھی۔ جو پیچھے دیکھنے کے لیے رکا وہ پتھر کا بنے نہ بنے، تیزی سے گزرتا وقت اسے ضرور رونتا ہوا نکل جاتا ہے۔ ان کی کامیاب زندگی کا فلسفہ یہی تھا اور اس پر انہوں نے بجا طور پر فخر بھی کیا، مگر آج اپنے بارے میں خوش فہمی پوری طرح دور ہوئی تھی۔ اپنی تیز رفتاری میں وہ خود کہیں سے کہیں ضرور نکل آئے تھے، مگر دل بہت کہیں پیچھے دور ایک بہت ہی تکلیف دہ موڑ پر اب بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے یوسف کمال نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ اوپر ستاروں بھرا آسمان مسکرا رہا تھا، گہری ہوتی راتوں میں تاحد نظر روپیلا غبار۔ ایک مدت بعد سب بھی کچھ نیا نیا سا، بیچ میں آئے اتنے سالوں میں آسمان پر تارے چمکے بھی تھے یا نہیں، کبھی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں یوں ہی آسمان کو تکے گئی، تبھی ایک مدھم سی ہنسی فضاؤں میں گونجی۔ ستاروں کے بیچ سے جھانکتا ہوا وہی مسکراتا ہوا چہرہ، اور پھر اس کے عقب سے نظر آتا ایک اور سنہری رنگت، براؤن بال، وہی آنکھیں۔ کون تھا یہ لڑکا؟ یوسف کمال نے اپنے اعصاب کمزور پڑتے محسوس کیے۔ نگاہ کا دھوکہ یا کھلا سچ؟ جویا نے فکر مندی سے بیڈ پر لیٹی شاکرہ امی کو دیکھا۔ ابھی وہ محلے کے ایک پرائیویٹ کلینک میں دکھا کر لائی تھی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں دے کر آرام کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر واپس آنے تک آپا گل کی آمد ہو چکی تھی۔ امی کا بی پی بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا ہے آپا، سو جائیں گی تو اچھا ہے، آپ لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ وہ محض اتنا ہی کہہ سکی، مگر آپا گل اور خود شاکرہ امی دونوں کے منظور نہیں ہوا۔ اتنی دور سے صرف امی کی محبت میں آتی ہوں، رکشے کا کرایہ خرچ کر کے۔ پتہ ہے نا کہ تم میں سے کوئی بھی اس طرح کا خیال نہیں رکھ سکتا جیسا کہ میں۔ تم لوگ تو انہیں یوں ہی اکیلے کمرے میں رکھ کر اور بھی بیمار کر ڈالو گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے گل، ان ڈاکٹروں کے کہنے پر چلے تو کل کے مرتے آج ہی مر جائیں گے۔ آدمی ہے بولے گا نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ گزری رات کی ساری تکلیف بھلا کر وہ آپا گل کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار تھی۔ جویا نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ رات بہت زیادہ طبیعت خراب رہی، آج صبح میں اسکول بھی نہیں جا سکی ہوں۔ بس جتا دیا نا احسان۔ آپا گل نے معنی خیز انداز میں شاکرہ امی کو متوجہ کیا۔ ایک رات ماں کے لیے جاگنا بھی گوارا نہیں ہے۔ سلمان قریبی صوفے پر بڑی کاہلی سے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، اور آج دانستہ آپا گل کو پوری طرح نظر انداز کرنے کا ارادہ بھی تھا، مگر اس روز میلاد کا کھانا نہ بھیجنے کا دبا غصہ تھا۔ آپا گل پر ابھی تک ادھار تھا۔ اتنی فکر ہو رہی ہے آپ کو تو امی کو اپنے ساتھ لے جائیں نا، اب تو الگ بڑا پورشن بھی آپ کے پاس اور ہمارا دیا ہوا لاکھوں کا سامان بھی، تو آپ کیوں نہیں خدمت کر دیتی ان کی؟ ٹھیک ہو جائیں گی تو چھوڑ جائیے گا۔ مشورہ ایک نئی لڑائی اٹھانے کی غرض صحیح تھا جو کامیاب رہا۔ آپا گل کے پاس جواباً سلمان کی کاہلی، نافرمانی اور بے حسی پر مشتمل اتنا مواد تھا کہ اگر 3 دن اور 3 راتیں بھی بولنے کے لیے دیا جائے تو ذرا وقفہ نہ آتا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر جویا نے گھر کے ان 2 بڑوں کو دیکھا جن کی فطرت میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہاں رکنا بیکار ہی تھا، سو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ زویا کے آنے میں تھوڑا وقت تھا۔ عموماً وہ کالج سے اس وقت آتی تھی جب خود جویا کوچنگ سینٹر کے لیے نکل رہی ہوتی تھی یا پھر جا چکی ہوتی تھی۔ پچھلی رات سے لے کر اب تک بڑی افراتفری کا عالم رہا تھا۔ جویا نے دل ہی دل میں وقت کا کچھ حساب کتاب لگایا، تقریباً 2:30 بجے تھے۔ آج صبح اسکول سے چھٹی نہ کی ہوتی تو ضرور کوچنگ سینٹر سے ناغہ کر لیا جاتا۔ نیند اور تھکن سے جلتی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھپٹے مارتے ہوئے دل میں بڑی شدت سے خواہش ابھری جس سے فوری منہ موڑ لینا ہی بہتر تھا۔ اسکول اور کوچنگ سینٹر دونوں کی ہیڈ ایک ہی تھی، جویا کی ایک پرانی کلاس فیلو کی بہن، مگر اصول ضابطے کسی جان پہچان کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اسکول اور کوچنگ سینٹر کا سٹاف میں الگ الگ رکھنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 جگہ ایک سا کام کرنا کسی کو بھی آسانی سے تھکا سکتا ہے، لیکن تمہاری مجبوری کو دیکھ کر میں تمہیں دونوں جگہ جواب دے رہی ہوں۔ اب مجھے شکایت کا موقع نہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں اسے تنبیہ کی تھی، اور وہ بھی 4 سٹاف ممبرز کے سامنے، اس طرح جیسے نوکری اسے نہیں اس کی مجبوری کو دے رہی ہیں۔
سو وہ اب اس کے پاس چپ چاپ غلامی بھی کر رہی تھی اور جواباً خود پر ان کے طرز کھانے کو برداشت بھی کر رہی تھی۔ کیا کریں، خدا خوفی ہی بہت ہے، اپنا مطلب نکالنے کو بھی کار ثواب قرار دینے کا بڑھتا ہوا رجحان۔ یہاں کون بچا ہوا تھا؟ وہ واش بیسن کے قریب لگے ہوئے شیشے میں اپنا بے رونق چہرہ دیکھ کر تلخی سے مسکرائی۔ آپا گل اور سلمان کی آوازیں یہاں تک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ سلمان کو میلاد کے عمدہ لذیذ کھانے کا غم ایک بار پھر ستا رہا تھا۔ ارے تم کیا کسی کا ساتھ دو گی آپا؟ تم سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ کبھی باپ بھائی کے لیے ایک وقت کا کھانا ہی بھجوا دیتی۔ پتہ بھی تھا کہ یہاں کچھ اچھا پکنا محال ہو رہا ہے۔ جویا کا بے ساختہ دل چاہا کہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اندر جا کر سلمان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دے۔ اگر انسان اپنے نفس پر تھوڑا سا بھی قابو پا لے تو کتنی چھوٹی بڑی کتنی ذلتوں سے بچ جائے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے سوچا۔ کپڑے استری کیے ہوئے تھے، سو وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر جلد ہی تیار کھڑی تھی۔ کل ساتھ لائے ہوئے رجسٹر اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا کہ صبح سے پریشانی میں سوائے ایک کپ چائے کے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، اور اب یوں ہی نکل جانے کا مطلب اگلے 4.5 گھنٹے کم از کم مزید۔ سو وہ تیزی سے کچن میں چلی آئی۔ تھوڑا سا سالن، آدھی روٹی وہی سلیب کے پاس رکھے چھوٹے سے سٹول پر بیٹھ کر اسے جلدی جلدی 2 نوالے منہ میں ڈالے ہی تھے کہ وہ موجود ہوئی۔ شاباش، سب ابھی بھوکے پیاسے بیٹھے اور تمہیں اپنے کھانے کی لگ گئی، اور کسی کا نہیں تو امی کا ہی خیال کر لیتی۔ میں امی کو کھانا کھلا کر لے کر گئی تھی آپا، اور اب وہ جوس پئیں گی جو زویا انہیں 4 بجے تک پلا دے گی۔ آپ فکر مت کریں۔ بہت ضبط سے اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ اور میں اور سلمان بھائی بھی کھا چکے ہیں۔ اس نے پلیٹ اپنے آگے سے کھسکائی اور بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ہاٹ پاٹ میں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اور آپ اتنی دیر میں آئی تو میں سمجھی کہ کھانا اپنے گھر سے کھا کر ہی آئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتی واش بیسن کی طرف چلی گئی۔ واپس آئی تو آپا گل اپنے لیے کھانا نکال چکی تھی۔ جویا نے انہیں اپنی ٹرے لیے واپس شاکرہ امی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ آج وہ ذرا جلد ہی گھر سے نکلی تھی۔ آپا گل کی موجودگی اعصاب کے لیے دن بدن امتحان بنتی جا رہی تھی، سو ان کے ساتھ جتنا وقت کم گزرے اتنی ہی عافیت تھی۔ شاید میں اپنی قوت برداشت کھوتی جا رہی ہوں۔ دھوپ بھری گلیوں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک دیانت داری بھرا تجزیہ خود اپنے لیے بھی کیا تھا۔ اسکول پلس کوچنگ سینٹر چند گلی پیچھے ہی تھا۔ لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی گلیاں، پیدل چلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے ایک آدھ بار رکشہ کرنا چاہا تو کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے بہتر سمجھا کہ اپنی عادت نہ ہی بگاڑا جائے۔ گھر میں ابتری کا وہ عالم تھا کہ ایک ایک پیسہ اہمیت اختیار کر چکا تھا، اور آئندہ دنوں کا منظرنامہ اور بھی تاریکی میں۔ کسی وقت تو ذہن اتنا معوف ہوتا کہ سارا حوصلہ جواب دیتا محسوس ہوتا، اور حوصلہ بھی کیا، محض بھرم قائم رکھنے کی سرتور کوشش۔ موسم بدل رہا تھا مگر دن کا یہ پہر اب بھی سخت گرم تھا۔ ہاتھ میں بھاری رجسٹروں کا بوجھ، چہرے پر گہری سنجیدگی، اور وہ تپتی ہوئی سڑک جس پر سے وہ اسے دور سے آتی دکھائی دی۔ معاذ نے اسکول کے آگے والے کٹ میں کب سے گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، اور 1 منٹ کے لیے بھی اسے بند نہیں کیا تھا۔ موسم کی ساری تمازت اس ٹھنڈی یا کھوتی گاڑی کے باہر ہی ٹھہری تھی۔ جویا اس تپتے ہوئے ماحول کا حصہ تھی، قدم بقدم قریب آتی ہوئی۔ وہ اس طرح گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا کہ جویا کی نظر پڑنے کا امکان کم ہی تھا، اور ویسے بھی جس طرح وہ بے دہانی کے عالم میں چلتی تھی پرانی عادت تھی۔ معاذ نے دور ہی سے اس کے دھوپ سے تپے ہوئے چہرے اور قدموں سے لپٹی تھکن کو دیکھا تھا۔ اس کی رفتار آہستہ تھی، تھک چکی تھی، اب موسم کی سختی اور رجسٹروں کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوا تھا۔ معاذ نے بے ساختہ گاڑی کا انجن آف کیا تھا۔ اس ٹھنڈے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کیا وہ صرف اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کا منتظر تھا؟ وہ خود اپنی نظر میں اس بری طرح پہلے کبھی نہیں گرا تھا۔ نیچے اور نیچے، پاتال سے بھی گہری کوئی جگہ وہ سامنے نظر آ رہی تھی، مگر معاذ کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی محال ہوا۔ سارے زمانے کی فکریں پالنے کے بعد بھی خود اس سے بڑا بے حس اور کون ہے بھلا؟ ایک بار بھی نہ اس کی مجبوری جاننے کی کوشش کی، نہ حالات کی بے رحمی سے بچانے کی جستجو۔ باقی رہی تو صرف ضد اور خفگی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ جویا اب اسکول کے گیٹ کے قریب آ چکی تھی۔ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں تھامی سب چیزیں احتیاط سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ معاذ بے ساختہ ہی گاڑی سے اترا تھا، مگر وہ سنبھل چکی تھی۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے شاید اسے کوئی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ معاذ نے دیکھا جویا نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ پتہ نہیں کتنی تکلیف۔
وہ تیزی سے آگے بڑھا مگر وہ بڑے سے آہنے گیٹ کے دوسری طرف غائب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے کسی بھی منظر میں یا خود اس کی اپنی زندگی میں؟ وہ آہستگی سے واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ ربیہ نے دادی کے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ امی نے پکارا، آ رہی ہوں امی، بس 2 منٹ۔ اس نے ذرا رک کر ان کی تسلی کروائی اور اندر چلی آئی۔ پہلے اپنی امی کی بات سن لو پھر تسلی سے آنا۔ دادی بیٹھی ہوئی تھی اور قریب ہی زری کھڑی ان کے کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ سن لوں گی لیکن پہلے آپ بتائیے۔ ربیہ نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ میری بات کیا ہونی ہے بیٹا، بس وہی ماس کی فکر۔ دادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ استری کرتی ہوئی زری کی ساری توجہ اسی طرف ہوئی۔ بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ اپنے دل کی بات تو وہ پہلے بھی کسی سے نہیں کرتا تھا، اب تو بالکل ہی الگ تھلگ رہنے لگا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید ہم سب سے خفا ہے، اور شاید اپنے آپ سے بھی۔ ایک بار پھر ماس کے بارے میں ان کی رائے 100% درست تھی۔ ربیہ نے تعریفی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ماس کو آپ سے اور ابا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا دادی۔ جویا کے بارے میں بھی سب سے پہلے آپ ہی نے ماس کی پسندیدگی کا اندازہ لگایا تھا، حالانکہ اس کو کتنا نظر انداز کرتا تھا جویا کو۔ استری کرتی زری کے دل میں ایک بڑی بے ساختہ قسم کی خوش فہمی جاگی۔ اگر نظر انداز کرنے کا مطلب پسند کرنا ہی ہے تو پھر وہ تو کب سے ماس کے آگے سخت ترین نظر انداز ہے، تو پھر کیا وہ اسے بھی؟ ایک شرمیلی سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ دادی اور ربیہ دونوں ہی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ اظہار اور شاکرہ نے بہت برا کیا میرے بچے کے ساتھ، کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن اب تو انہیں بھی کچھ کہتے ہوئے خوف آتا ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن پکڑ۔ انہوں نے ذرا رک کر استغفار کی۔ اللہ ہر ایک کو بری گھڑی سے بچائے۔ کسی وقت تو دل چاہتا ہے کہ ان کی تسلی کے لیے ان دونوں کے پاس ہو کر آؤں، مگر اس عمر میں اپنی بے عزتی کروانے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے افسردگی سے بات مکمل کی۔ ربیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ زری کے کپڑے استری ہو چکے تھے، سو وہ ہینگر نکالنے کے لیے الماری کی طرف مڑ گئی۔ ابھی کچھ دیر وہ یہاں رکے رہنا چاہتی تھی۔ بظاہر منہ اور کان بند کر کے سب کچھ سننا اور جاننا اس کی من پسند مصروفیت بن چکی تھی، اور باتیں اگر ماس کے بارے میں ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی۔ رحم تو بیچاری جویا پر آتا ہے دادی، اس کی تو کوئی خطا بھی نہیں تھی، پھر بھی سزا اس کے حصے میں آئی۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں اس کے لیے۔ اس نے ربیہ کو کہتے سنا اور پھر دادی کو۔ ضرور کیا کرو، اور یہ بھی کہ اگر وہ میرے ماس کی خوشی ہے تو اس کا مقدر بنے۔ اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور میرا دل کہتا ہے کہ زری کا دل جل کر خاک ہوا تھا، اور ابھی کی ہوئی خوش فہمی منہ کے بل گری تھی۔ اس جویا کا قصہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کم از کم دادی اور ربیہ تو چھیڑ کر تازہ کیے رہنے کا تہیا کیے ہوئے تھی۔ اسے پورا یقین ہوا۔ کپڑے ہینگ کرتے وہ اس اندیکھی لڑکی سے دل بھر کر جلی تھی۔ اس وقت شائستہ ہاتھ میں کچھ لیے اندر آئی تھی۔ چلو اچھا ہوا تم یہاں بیٹھی ہو، انہوں نے ربیہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور قریبی کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے امی؟ ربیہ کی توجہ ان کے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف بڑھ گئی تو زری کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی۔ ہاں یہ، وہ کھولنے لگی تھی کہ زری کو اپنی طرف دیکھتا پا کر رک سی گئی۔ زری تم جا کر باہر ٹی وی دیکھو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے خود سے بہت ہی کم کوئی کام کہتی تھی، سو اس وقت بھی سیدھی سادی مصروفیت تھمائی۔ وہ یہ کچھ کپڑے رہ گئے تھے، اس نے رکے رہنے کے لیے انہی کا عذر تراشنا چاہا۔ وہ ربیہ کر لے گی، تم جاؤ، نہ سختی نہ نرمی۔ شائستہ بیگم کا انداز اس سے بات کرتے ہوئے زیادہ تر بے تاثر رہنے لگا تھا، اور گھر میں ایک وہ اور ایک ماس، دو ہی تھے جن کے آگے وہ واقعی محتاط رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلنا پڑا تھا۔ اس لڑکی سے مجھے خوف آتا ہے اماں، صرف ماس کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ کب بھجوا چکی ہوتی اسے سکھر اس کی بھابھی کے پاس۔ وہی پرانی مجبوری، مگر اب اس میں ٹھیک ٹھاک خوف شامل ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلی بار ماس کا فائنل ہوتا ہوا رشتہ اچانک ختم ہوا تھا۔ لڑکی والوں نے سلیقے سے معذرت کر لی تھی، لیکن شائستہ پر یقین تھی کہ بات بگڑوانے میں 100% زری کا ہاتھ تھا۔ بہت گھل مل کر بیٹھی تھی یہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ۔ آخری بار جب وہ آئے تھے تو اتفاق سے نہ میں ملی تھی اور نہ ربیہ۔ اسی کے بعد وہاں سے انکار آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بکواس کی تھی اس نے ان لوگوں کے سامنے۔ اتنے ماہ بعد بھی نہ پچھتاوا ختم ہوتا تھا اور نہ بدگمانی۔ قسمت کا بھی جوڑ ہے شائستہ، نہیں ہوگی وہاں ماس کی شادی قسمت میں۔ اب تم بار بار ایک ہی بات کو لے کر مت بیٹھو، اور زری کو بھی تم نے کچھ کہتے تو نہیں سنا، تو پھر کیوں گناہگار ہو رہی ہو؟ دادی کو نہ اس رشتے کے ٹوٹنے پر ایسا کوئی رنج تھا، اور نہ ہی فی الحال ماس کی شادی کی کوئی ایسی جلدی تھی جیسی کہ شائستہ بیگم کو۔
بلکہ وہ تو زری کی بھی تھوڑی سی شکر گزار رہی تھی۔ صاف بات ہے اماں، میں آپ جیسی نہیں ہو سکتی، مجھے تو چوٹ لگتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور مجھ سے اتنی آسانی سے معاف بھی نہیں کیا جاتا۔ دادی اور ربیہ دونوں مسکرا دیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ لڑکی، انہوں نے احتیاط سے ایک تصویر لفافے میں سے برآمد کی۔ کیسی ہے ماس کے لیے؟ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکی MBA کی ہوئے، میں جا کر دیکھ بھی آئی ہوں، تصویر سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ ربیہ اور دادی دونوں نے تصویر پر سے نگاہ اٹھا کر شائستہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا پہلے خود مل لوں، لوگ صحیح ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو بھی لے چلوں گی، پہلے سے شور مچانا بیکار تھا۔ اب آپ بتائیں کیسی ہے، پسند آئی؟ ان کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ ربیہ کو ان کے کچھ بولنے پر حیرت ہوئی تھی۔ آپ نے سنا نہیں تھا امی؟ اس روز صاف انکار کیا تھا معاذ نے، کتنے غصے میں آ گیا تھا وہ، ابھی تو اس کے سامنے یہ بات چھیڑنے کا سوچیے گا بھی نہیں۔ کرنے دو اسے منع، شادی تو مجھے اس کی جلدی کرنی ہے۔ انہوں نے سرسری سے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ اور اماں اس پر آپ اسے راضی کریں گی اگر آپ کو میرا ذرا بھی خیال ہے۔ ساری زندگی میں پہلی بار آپ کو اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، صرف آپ منا سکتی ہیں معاذ کو یا پھر اس کے ابا کو، کیونکہ وہ میری سنیں گے نہیں، اس لیے۔ ان کی امید بھری نگاہیں دادی کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں یا نہ؟ دادی نے لمحوں میں خود کو مشکل میں پڑتا محسوس کیا۔ سامنے رکھی وہ خوبصورت تصویر بے معنی تھی۔ میں کیسے اس پر زور دے سکتی ہوں؟ اس کی زندگی کا سوال ہے شائستہ۔ ٹھیک ہے تو پھر صاف کہہ دیجئے معاذ سے، جویا سے اس کی شادی پر میں کبھی راضی نہیں ہوں گی، چاہے بیٹھا رہے وہ ساری عمر کنوارا۔ ان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ربیہ اور دادی دونوں نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو شائستہ، اولاد سے ضد باندھو گی؟ ہاں جب وہ ضد باندھ سکتا ہے تو پھر میں بھی صحیح۔ باہر سے آتے آتے معاذ نے دروازے سے ذرا پیچھے رک کر انہیں کہتے سنا تھا۔ ایک تلخ سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری اور دوسرے لمحے وہ دادی کے کمرے میں جانے کے بجائے مخالف سمت والے برآمدے کی طرف چلا گیا۔ زری نے بہت غور سے اس کا رکنا، مسکرانا اور جاننا تینوں ہی نوٹ کیا تھا۔ زرتاج نے ایک گہری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ جدید طرز کا قیمتی لباس، بہت احتیاط کے ساتھ کیا ہوا میک اپ، بے شک قیمت جیولری، لیکن سب کچھ بھی مل ملا کے اطمینان بخش نتیجہ نہیں دے رہا تھا۔ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی عمر اب اپنے انکوش چھوڑنے لگی تھی، حالانکہ اب وہ سب سے زیادہ ایڈوانس سکن ٹریٹمنٹ بھی لے رہی تھی، پھر بھی گلابی رنگت اور خوبصورت نکوش پر بڑا عجیب سا تاثر پھیل رہا تھا۔ زرتاج کی نگاہ صرف اپنے چہرے پر جمی تھی، ایک کرخت، چالاک اور غیر مطمئن چہرہ جسے دیکھتے رہنے سے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ خود انہوں نے بھی اپنے آپ سے نگاہ چرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا عجیب سا بدلاؤ تھا۔ ٹیشو پیپر سے چہرہ تھپکتے ہوئے انہوں نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر پلکیں جھپکائی، اس توقع پر کہ شاید چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر جگا ہو، مگر مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ دروازے پر دستک دیکھ کر ملازمہ اندر آئی تھی۔ اب گھر اور باہر کا تقریباً سارا اسٹاف نیا تھا۔ پختہ عمر کی یہ عورت کچن کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر جوسز وغیرہ کے کچھ گلاس رکھے تھے، وہ انہیں اٹھانے اس کی طرف مڑ گئی، مگر زرتاج کی نظر اس پر جمی رہی۔ سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنے سانولی رنگت والی موٹی سی عورت خود زرتاج کی ہی ہم عمر تھی، محنت اور مجبوریوں میں گھری ہوئی، اتنی معمولی کی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ پھر بھی زرتاج کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر پھیلا سکون اور بڑھتی عمر کا وقار دل کو چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے نے معلوم نہیں کب سے کسی سستی سے کریم یا پاؤڈر کے لمس کو بھی محسوس نہیں کیا تھا، پھر بھی نگاہ اس کے چہرے پر رک رہی تھی۔ نکوش کی نرمی سکون قلب کی دین تھی، مگر یہ سب زرتاج کے فلسفہ حیات سے کہیں پرے کی باتیں تھیں۔ وہ برتن لے کر واپس پلٹنے لگی تو زرتاج کو بھی جیسے ہوش سا آیا۔ اتنی دیر سے یہ برتن پڑے یہاں، تمہیں اب ہوش آیا اٹھانے کا؟ ہڈ حرامی کی بھی انتہا ہوتی ہے، اس طرح کام کیا تو نکال باہر کروں گی، سمجھی؟ سختی، حقارت، غرور بھرا مخصوص لہجہ۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے چہرے کا بدنما تاثر اور بھی گہرا ہوا ہے۔ ابھی جس احساس سے کمتری نے سر اٹھایا تھا وہ جھنجھلائے دے رہا تھا۔ آئندہ خیال رکھوں گی بیگم صاحب، معذرت چاہتی ہوں۔ وہ عورت مہذب تھی، نگاہیں جھکائے جس طرح وہ معذرت کر رہی تھی، چہرے پر آئی افسردگی اس کی معصومیت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ زرتاج کا غصہ اور بھی بڑھنے لگا۔ بکواس نہیں چاہیے مجھے، کام چاہیے کام۔ اور سنو، صاحب کے گیسٹ آ گئے ہیں یا نہیں؟ آ چکے ہیں، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کھانے کی سرونگ وغیرہ ٹھیک سے کرنا، کسی چیز کی شکایت نہ ملے مجھے۔ زرتاج کی سخت مزاجی کے آگے کھڑے رہنا اچھوں کے لیے محال ہوتا تھا۔ وہ عورت بھی چپ چاپ سر جھکائے ان کی دی گئی ہدایات سننے لگی، اور پھر ان کے اشارہ ملتے فوراً باہر نکل گئی۔ زرتاج نے بیزاری سے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔
کیا ہو گیا جو میں خود کو ایک معمولی سے ملازمہ کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوں؟ میں جو شہر کے سب سے ہائی کلاس سرکل میں بہت نمایاں مقام رکھتی ہوں اور جس کے حسن و جمال کے ایک مدت سے چل رہی ہیں، اسے یہ معمولی عورت احساس کمتر میں مبتلا کر سکتی ہے؟ ایک غرور بھری تنبیہ اپنے آپ کو کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل آئی۔ وسیع و عریض شاندار گھر کے کوریڈور اور سیڑھیوں سے وہ کسی ملکہ کسی شان سے گزرتی ہوئی لاؤنج میں آئی، تبھی دوسری طرف سے نبیل چلا آیا۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ وہ ان کی خصوصی تیاری دے کر چونکا تھا۔ نہیں تو، جب گھر میں مہمان ہو تو پھر میں کیسے باہر جا سکتی ہوں؟ مہمان آ گئے ہیں نا؟ وہ اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تبھی نبیل کے چہرے پر کچھ ہچکچاہٹ سے در آئی۔ تم کیا کرو گی؟ ایسی بور ہوتی رہو گی؟ وہ سب تمہارے ٹیسٹ کے لوگ نہیں ہیں زرتاج، رہنے دو تم، بلکہ اپنی کسی فرینڈ سے ملاؤ، یہاں سب ملازم دیکھ لیں گے۔ وہ جو ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ چکی تھی ٹھٹک سے گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنے گھر کی کسی دعوت میں خود شامل نہ ہوں، اور جبکہ تمہارے دوست اپنی بیویوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی نہیں، گرل فرینڈ۔ میرے دوستوں میں زیادہ تر ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں اور تم بھی تو پہلے کبھی صرف دوست ہی تھے نا؟ کتنے فنکشنز میں ایک ساتھ جاتے تھے۔ زرتاج کا موڈ خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ نبیل جیسے خوش شکل اور اسمارٹ شخص کی بیوی ہونا اس کے اعتماد کو خود بخود سپورٹ دیتا تھا، اور لوگ یہاں اس گھر میں جب آتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ مجھ سے ملنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم زرتاج جیسی شاندار عورت کے شوہر ہو۔ وہ نبیل کے قریب تر ہوئی۔ بہت مشکل سے وہ خود پر قابو رکھ سکا۔ کسی وقت تو دل چاہتا کہ اس عورت کی ساری خوش کمانیوں کو حقیقت کا آئینہ دکھائی دے، مگر اس کے بعد خود اس کے اپنے لیے کوئی چائے پناہ نہ بچتی۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے دوستوں میں کوئی بھی اتنا مہذب نہیں ہے کہ ادھر ادھر جھانکنے سے پرہیز کرے۔ لوگ بیٹھے ہیں، ذرا خیال کرو زرتاج۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ تو چلو پھر۔ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ سامنے لاؤنج کی دیوار پر لگے منقش فریم والے بڑے سے شیشے میں نبیل نے خود کو اس کے ساتھ ہمیشہ سے زیادہ مضحکہ خیز سا محسوس کیا تھا۔ بہت زیادہ دن مزید اب اس عورت کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی وصول کرنا ہے جلد سے جلد کر، اور کہیں من پسند زندگی۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ اہم باتوں کو ترتیب دیا۔ اندر اپنے ان سارے دوستوں کی مذاق اڑاتی نگاہوں کا سامنا کرنے کا خیال ہی اس کے قدم بوجھل کر رہا تھا، جو ذہنی اور اخلاقی طور پر خود اس کے معیار کے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ڈرائنگ روم سے محض 2 قدم پیچھے رک کر زرتاج نے دفتن پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ زرتاج کی نگاہ اس کے چہرے پر جمی تھی، اور جب وہ اس طرح دیکھتی تھی تو ان کی نظر سامنے والے کو کہیں اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ نبیل کو ان کی نگاہوں کا تلخ تجربہ تھا، اور اس کی طاقت کا بھی۔ بہت کچھ اگلوا سکتی تھی وہ۔ چلو، وہ جواب دینے کے بجائے اندر داخل ہوا۔ ساری مذاق اڑاتی نگاہیں ایک ساتھ ہی اس کی طرف اٹھی۔ نبیل نے جھیم کر نگاہ چرائی تھی۔ نانی نے آخرکار ہمیں معاف کر ہی دیا۔ سالار کے لہجے میں بڑا ہی گہرا سکون تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو بڑا بوجھ رہتا میرے دل پر۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں سالار۔ میں نے پہلی بار ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی۔ سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری۔ سالار نے بہت محبت سے اسے دیکھا۔ آج کا دن اتنا مصروفیت بھرا تھا کہ ٹک کر کوئی بات ہو ہی نہیں پائی تھی۔ نانی ستارہ کے گھر کا الوداعی کھانا، پھر بھاگم بھاگ گھر، اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ۔ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کے کچھ لمحات میں تھوڑی سی فرصت تھی، تب گیتی نے اسے مختصراً نانی ستارہ کی ناراضگی دور ہونے کا مختصر سا قصہ سنایا تھا، جس کا اندازہ وہ خود بھی کر چکا تھا۔ ہماری شادی کے بعد پہلی بار وہ آج ہمارے ساتھ کھانے پر بیٹھی، مجھے گلے لگا کر دعا دی۔ تب بھی میں سمجھ گیا کہ کسی بھی طرح سے، مگر وہ اب مجھے معاف کر چکی ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ گیتی نرمی سے مسکرا دی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا راجو ان دونوں کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھے گیا۔ اس وقت وہ لوگ کراچی روانہ ہو رہے تھے۔ وہاں رہنا تمہارے لیے بہت آسان نہیں ہوگا۔ زرتاج بیگم کے بارے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں گیتی۔ انہوں نے آج تک مجھے قبول نہیں کیا، سو تمہیں کیا کریں گی؟ لیکن تمہیں ان سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا گھر ہے اور اب تمہارا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا سالار دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ گیتی اس کی داستان حیات مکمل نہ سہی، جزوی طور پر سن چکی تھی، اور اس درد بھری کہانی کے چند باب بھی سالار کے مقام کو اور اونچا کرتے تھے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اسے اب کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آس پاس کی دنیا اور لوگ کیسے ہیں، کیونکہ اس کی ساری دنیا اب صرف اور صرف خود سالار ہے۔ مگر شاید یہ جگہ اس انتہائی ذاتی خیالات کے اظہار کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔
گیتی نے ایک جھیپی ہوئی نظر لوگوں سے بھرے ٹرمینل پر ڈالی۔ کراچی کے لیے فلائٹ اناؤنس ہو رہی